بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کی ہر راتوں میں، ہر دنوں میں، ہر ایام میں اللہ تعالیٰ عبادات کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ پھر خصوصاً اس ماہ عظیم کا آخری عشرہ کہ جو نجات کا عشرہ ہے، عتق من النار کا عشرہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ کہ جس عشرے میں طاق رات جیسی مبارک راتیں موجود ہیں، لیلۃ القدر جیسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو بلا شبہ ان راتوں میں انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، یہ مسلمان کو ان کاموں میں، ان اعمال میں زیادہ لگنا چاہیے۔ ایک مسلمان اپنے تمام مسائل کا حل اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے رکھتا ہے، اور اس کا یہ یقین ہوتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے کہ میرے ان مسائل کو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہی حل کر سکتی ہے۔ تو مسائل حل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت یہ اشد ضروری ہے۔ لیکن بزرگان دین نے کچھ ایسے وظائف، کچھ ایسی دعائیں، کچھ ایسے مجرب اعمال بتائے ہیں جو کر کے انسان نہ صرف اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اپنے بے شمار مسائل کو اللہ رب العزت کی ذات کے ذریعے سے دعائیں مانگ کر، وظائف کر کے ان کو حل بھی کروا سکتا ہے۔ اور عموماً آج کا مسلمان اپنے کاروباری معاملات کے لحاظ سے بہت پریشان ہے۔ دنیاوی مال و دولت ضرورت کی حد تک مسلمان ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا گزر بسر ہو، اتنا مال و دولت ہو کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اسے کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے۔ جب اس کے پاس مال و دولت ہوگا تو وہ عبادت بھی یکسوئی کے ساتھ کر سکے گا۔ تو طاق راتوں میں بزرگوں کا بیان کردہ ایک مجرب عمل آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے کہ جس مجرب عمل کے ذریعے انسان اپنے مال و دولت میں اضافہ کروا سکتا ہے، اپنے اموال میں برکات کا حصول مسلمان حاصل کر سکتا ہے، برکات کو حاصل کر سکتا ہے۔ عمل انتہائی مجرب ہے، لیکن بشرطے کا مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اس عمل کو دہرایا جائے۔ مزید تفصیل میں جائے بغیر میں آپ حضرات کے سامنے اس عمل کو ذکر کر دیتا ہوں کہ طاق راتوں میں اولاً وہ عمل کرنا ہے۔ مثلا رمضان مبارک کے آخری عشرے کی جو طاق رات ہیں، 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی ہے، 25ویں کی رات ہے، پھر اس کے بعد 27ویں رات ہے، پھر اس کے بعد 29ویں، کل 5 یہ طاق راتیں ہیں۔ اور قرآن مجید کی وہ سورت جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے، جس میں لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت ہے۔ اس سورت کا عمل ہر طاق رات میں کرنا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر طاق رات میں 200 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں، 27ویں، 29ویں 200 مرتبہ سورہ قدر کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ عمل انتہائی زبردست عمل ہے اور مال کے حصول کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ جن ساتھیوں نے کیا ان کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوا۔ جو بے روزگار تھے الحمدللہ وہ برسر روزگار ہوئے، جو مفلس تھے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال کی ایسی فراوانی دی کہ وہ صاحب نصاب ہوئے، انہوں نے زکوٰۃ نکالے۔ اور پھر یہ عمل صرف طاق راتوں کے بعد ختم نہیں کرنا، بلکہ اس پر ہمیشگی اختیار کرنی ہے، اور ہمیشگی اس طریقے سے کیا جائے گی کہ روزانہ ڈیلی کی بیسس پر اس عمل کو دہرانا ہے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ، اور بقیہ نمازوں کے بعد یعنی عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں کے بعد 11 مرتبہ اس سورت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو کوئی مشکل عمل نہیں ہے، انسان اس عمل کو اولاً طاق راتوں سے اس کا آغاز کرے کہ سب سے پہلے طاق راتوں میں 200 مرتبہ سورہ قدر کا اہتمام کرے، پھر اس کے بعد کے ایام میں ہر نماز کے بعد سورہ قدر کا اہتمام ہو،
فجر اور مغرب کے بعد کس بار اور عصر مغرب عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ قدر کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسے مال کی فراوانی عطا فرمائیں گے، برسر روزگار اللہ تعالیٰ اسے بنا دیں گے، مفلس تھا تو صاحب نصاب اللہ تعالیٰ اسے بنا دیں گے، وہ خود زکوٰۃ نکالا کرے گا، دوسروں کی امداد کرے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان صرف وظائف پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ نیک اعمال بھی کرے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ اسلام کا لباب ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اطاعت اور اتباع کے بغیر، اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے بغیر انسان کسی بھی معاملے میں، مسلمان کسی بھی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو وظیفہ ذکر کیا گیا، اس پر بھی عمل ہو جائے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اسلام کے احکامات اور شریعت کی اطاعت بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مسائل کا تصفیہ فرمائے، حل فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کامیاب و کامران فرمائے۔ والسلام علیکم۔